ہم آپ کو اب لندن لیے چلتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بتدریج وائلنس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف برطانیہ کی حکومت نے بہت تیزی کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ جو ان فسادات میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا، 400 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ کنزرویٹو لیڈر ہیں برطانیہ کے اندر رابرٹ جینرک، انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو برطانیہ میں پکڑ لیا جائے جو سڑکوں پہ جاتے ہوئے اللہ اکبر کا لفظ استعمال کرے، اور وہ فار رائٹ کی ریوائیول ہو رہی ہے، سارے یورپ میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس اسلاموفوبیا کے اوپر اور اینٹی پاکستانی اور پاکی بیشنگ جسے کہتے ہیں یہ کیا۔ سر یو کے پارلیمنٹ کے اندر سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی بندہ چوراہے پر کھڑے ہو کر یو کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، اس بندے کو پکڑ لو، جیل میں ڈال دو، اس بندے کو بند کر دو اندر۔ جو ان سے مرضی ملک پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی کہے گا نا کہ آپ نعرہ نہ لگاؤ یہاں پر، ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم لگائیں گے، ہماری چاہے جان چلے جائے۔ 3 سے 4 ایسے پاکستانی لڑکے ہیں جن کو پولیس نے چارج کر لیا، چونکہ ان کے ہاتھوں میں چھریاں دیکھی گئی تھی۔ سو حالات اس حد تک کشیدہ ہیں۔ ادھر پاکستانیوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ نہ آپ کے تعلقات ہیں دنیا کے کسی بھی دیش کے ساتھ ڈھنگ کے طریقے سے، اور آپ دنیا کے سٹیک ہولڈر بنتے رہتے ہیں۔ اچھا، ہم یہاں پر ہندوازم کو لے کے آئیں گے، پاکستان کے اندر نافذ کریں گے، آپ کرنے دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر کینیڈا کے اندر، یو کے اندر جا کر، انگلینڈ کے اندر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو عیسائیوں کا ملک ہے۔ یہ کیونکہ جو اکثریت ہے نا، اکثریت اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، نے اس لیے نہیں لڑا تھا اس ملک کے لیے کہ اب آ کے انویڈرز ہمارے ملک کو انویڈ کریں، اپنے بچوں کے لیے لڑو۔ تو یہ ان کے اندر وہ چیز اب جاگ گئی ہے جو پہلے سوئی بھی تھی کافی سالوں سے۔ پھر اس کے بعد یہ مرچنٹ نامی شخص جو ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ پھر مزید پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، کچھ کرنے جوگے ہیں نہیں۔ دیکھیے نا، اگر وہ ایک ٹیررزم کا جذبہ لے کے بھی گیا تھا، مطلب ایران سے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے کچھ کنیکشن۔ انڈینز کو بھی کچھ نہ کہیں، آپ سری لنکنز کو، ہندوز کو، اور کسی کو کچھ نہ کہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ سب سے پہلے مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں۔ اس کا ایکچول سب سے بڑا ٹارگٹ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی سب سے بڑا گروپ پاکستانی ہے۔ سو پاکستانی سب سے بڑا ٹارگٹ۔ بیکاز کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی، وہاں ان کے اپنے منسٹرز ایسی ریسسٹ قسم کی باتیں کر رہے تھے جیسے کہ چیپ پاپولیرٹی گین کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ چیپ پاپولیرٹی سے مراد یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ریسسٹ ایلیمنٹ ہے۔ جے ڈی وینس جو امریکہ کے وائس پریزیڈینشل الیکشن لڑنے لگے ہیں اور ٹرمپ کے ٹکٹ پہ ہیں، اس نے کہا کون سا ایسا ملک ہے جس کے نیوکلیر ویپنز خطرے میں ہیں؟ تو کسی نے کہا کوئی، کسی نے کہا کوئی، اس نے کہا نہیں یہ پاکستان نہیں ہے، نارتھ کوریا نہیں ہے، یہ ہے پاکستان ریئیکشن ویڈیو سٹارٹ ناؤ۔ آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، دوسرے مسلمان لوگ جو بستے ہیں، وہ ان پھیلتے ہوئے ہنگاموں کو جو سزاؤں کے باوجود رک نہیں رہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ طلعت صاحب، یہ جو گروپس ہیں، فار رائٹ گروپس ہیں، دیکھیں ان کا یوں تو ٹارگٹ سارے یہ اینٹی امیگریشن ہے، وچ مینس کہ یہ گوروں کے علاوہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں، چاہے وہ عربز ہیں، ایشینز ہیں، کسی یورپین، ان سب کے خلاف ہے۔ لیکن اصل میں جو ان کا چاہیے عوامی رد عمل سے، اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان میں انتشار ہو، انتشار ہوگا تو افراتفری ہوگی، افراتفری ہوگی تو نقصان بے انتہا ہوگا، شاید ہم پٹری پہ دوبارہ کبھی چڑھ نہ سکیں۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بنگلہ دیش سے ڈرنے کی ضرورت ہے، سبق نہیں لینا چاہیے وہاں سے۔ سبق وہ لیں جو کہ آپ کے ملک کی بقا اور آپ کے نظام کی جو اس کی دیرپا ہونا ہے، اس کے لیے اس کی مدد کر سکے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، نہ کہ یہ۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو نظام ہے اس کو بہتر طور پہ چلائیے تاکہ عوامی رد عمل کو اس طریقے سے آپ اس کو کم کر سکیں اور اس کو آگے لے کے چل سکیں۔ کبھی آپریشن، یاد رکھیے، سپریشن جہاں ہوگی، جہاں دباؤ ڈالا جائے گا، جبر کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہاں پہ آپریشن کیا اظہار آئے گا، آپریشن آئے گا۔ جہاں آپریشن آئے گا وہاں پر رد عمل آئے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال، یہ تمام سمجھ رہے ہیں نا لوگ جو سن رہے ہیں،
जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो गौर करते हैं और फिक्र करते हैं, सबको पता है इन चीजों का। तो इस पे अमल करने की जरूरत है ना। तो अमल जाना हो, सिर्फ बातें हो तो बदकिस्मती से फिर ऐसे ही नतीजे आया करते हैं। इफ्तिखार साहब, शेख मुजीबुर रहमान का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, खुद बांग्लादेश में उस सियासी किरदार पर सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ मौजूद नहीं है। अवामी लीग को रखकर एक तरफ रखें, अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी की राय भी इस पर मुख्तलिफ है, इसके बावजूद पाकिस्तानी सियासत में इस किरदार की मिसालें दी क्यों जाती हैं? इमरान खान ही नहीं, नवाज शरीफ भी पनामा के बाद शेख मुजीब की हुब्बुल वतनी उनको याद आना शुरू हो जाती थी, फिर इमरान खान को याद आना शुरू हुई, और आज की जो हुक्मरान है वो गद्दारी को याद करते। क्यों वो किरदार इतना ज्यादा अपीलिंग है? यहाँ पर क्या तकाबुल है? बेमकसद बात है, बेमकसद सियासत करते हैं, बेमकसद गुफ्तगू करते हैं। शहजाद साहब ने जो रीजनिंग बताई है, ये जो दोनों हजरात का आपने नाम लिया, क्या इन दोनों ने कोई एक रीज़न बताई? देखें, बात सुने, मामला वहाँ पे शुरू होता है कोटा सिस्टम से। कोटा सिस्टम एक है कि रज़ाकार जो कहलाते हैं, जो लोग जिन्होंने फ़ौज पाकिस्तान की वहाँ पे मदद की 71 में अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, वो रज़ाकार कहलाए। उनका एक कोटा था, कोटा ख़त्म हो गया, अदालत ने कोटा बहाल कर दिया, बहस कोटे से शुरू हुई, और चूँकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की तरह बनने जा रहा है। मतलब कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक शिद्दत पसंद है, इस्लामिस्ट हैं, वो टेक ओवर कर सकते हैं, दे कैन कम बैक, दे कैन कम इन पावर। और जिसे वो कहते हैं कि उनकी वालदा ने जो इस्लामिस्ट थे बांग्लादेश के, उनको साइडलाइन कर दिया था। सो अब दोबारा इस्लामिस्ट आ जाएंगे। सो उनका कहना यह है कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट पावर में आ जाएंगे, 1 पॉइंट। सेकेंडली, बांग्लादेश जो है वो पॉलिटिकली फुली एक जो है ना इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान का जो हुकूमत है, जारी बात है, वो तो इस पे क्या कमेंट करेंगे, बिकॉज वी कॉल इट दिस इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन, हालात अभी बदल रहे हैं। लेकिन जारी बात है, उन्होंने ये गुस्से में बयान दिया है। उनका ये बयान कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है, वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर अगर मौलवी आ गए, इस्लामी जमातें आ गईं, तो जैसे पाकिस्तान की हालत है कि यहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई जगहों पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई जगहों पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त इस्लामिस्ट ने बनाया जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसको लार्जली एक चीज़ जगह में फिट कर दिया गया कि उसमें माइनॉरिटीज़ के साथ ज्यादती हो गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको 99.99% मिसयूज़ किया जाता है। उस लॉ को 99.99% मिसयूज़ किया जाता है। लोग जेलों में डाल दिए जाते हैं, लोग जेलों में रहते हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो बात है कि देखें, बैक इन 1971 आप चले जाएं तो बांग्लादेश जो था वो उसे, जिसे वो कहते हैं ना कि उसकी बुरे हालात थे, गुर्बत थी, इकोनॉमी ठीक नहीं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय।